بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قارئین کرام، آج اس چینل پر سیر و سیاحت کے حوالے سے سفر ناموں کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے ہالینڈ کی طرز زندگی پیش خدمت ہے۔ یہ معلومات قدرت اللہ شہاب کی سوانح عمری میں درج ہیں۔ یہ 1950 کی دہائی تھی جب شہاب صاحب ایک کورس کرنے ہالینڈ گئے تھے۔ مصنف کہتے ہیں، ہالینڈ کی سرزمین پر تمام سڑکوں اور گلیوں میں ایک ہی طرح کے 2 منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں، اوپر بیڈ روم، نیچے ڈرائنگ ڈائننگ۔ سب گھروں کی ایک ہی طرح کی شیشے کی کھڑکیاں، ایک ہی طرز کی لکڑی کے دروازے ہیں۔ بیڈ روم کی کھڑکیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سجے ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں بیوی ایک ہی طرح کی مصروفیات میں منہمک ہیں۔ بیوی اونی جرابیں یا سویٹر بن رہی ہے، میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھ رہا ہے، اور بچے ڈائننگ ٹیبل پر جھکے اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ رات 10 بجے گھروں کی بتیاں بجھنا شروع ہو جاتی ہیں اور 11 بجے تک مکمل سناٹا چھا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی بچے اسکول سدھاریں گے، مرد کام کاج پر نکل جائیں گے اور عورتیں ایپرن باندھ کر صفائی میں لگ جائیں گی۔ ڈچ قوم کے سر پر صفائی کا بھوت سوار ہے۔ قالینوں، پردوں، صوفوں، کرسیوں، میزوں، چھتوں اور دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد کھڑکیوں کے شیشے دھوئے جائیں گے۔ دروازوں کی اندر باہر سے رگڑائی ہوگی۔ دروازے کے کنڈوں، کیلوں کو پالش کر کے چمکایا جائے گا۔ آخر میں گھر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزرتا ہے اسے صابن سے دھو کر صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ گھر کو تالا لگائے گی اور وقت گزاری کے لیے یا تو شاپنگ کو چلی جائے گی یا باغوں کی سیر کو نکل جائے گی۔ اب اس کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ شام ہونے سے پہلے گھر میں کسی کا قدم نہ پڑے، تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی اور رگڑائی مفت میں برباد نہ ہو۔ مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی یہ قوم اپنی ذاتی صفائی کی ذرا پرواہ نہیں کرتی۔ نہانے سے اسے خاص پرہیز ہے۔ غسل کی نوبت طویل وقفوں کے بعد آتی ہے۔ عورتیں تو پھر بھی پاؤڈر سے کچھ ڈرائی کلین کر لیتی ہیں، مرد حضرات اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ جفا کش قوم سمندر کی تہہ سے زمین نکال کر تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پھولوں کی بہترین اقسام اس سرزمین پر اگتی ہیں۔ دنیا کے کئی عظیم فنکار اس قوم نے پیدا کیے ہیں۔ ہالینڈ کے میوزیم آرٹ کا گہوارہ ہیں۔ یہاں قدرتی مناظر کو ان کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے محکمے قائم ہیں۔ جنگلات کے ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں یعنی ونڈ ملز کی دیکھ بھال کا منظم سسٹم ہے۔ بازاروں میں کتابوں کی دکانوں کی بہتات ہے۔ اس قوم کو کتابیں خریدنے کا شوق بھی ہے اور شعور بھی، لہٰذا دنیا کے کسی حصے میں کوئی کتاب شائع ہو، فوراً ڈچ زبان میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ ثقافتی روایات اور اقدار ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے یہ لوگ سرد مہر اور دیر آشنا ہیں۔ ان کا ذہن تاجرانہ ہے۔ یہ لوگ دولت کمانے میں سفاک اور خرچ کرنے میں محتاط ہیں۔ اپنی اعلیٰ کوالٹی کے انڈے، مرغ، گوشت، مکھن، پنیر، دودھ اور پھول تو یہ لوگ برآمد کر دیتے ہیں، اور اپنے گزارے کے لیے ایسا دستور العمل اختیار کر رکھا ہے جس میں چھوٹے بڑے امیر غریب سب شریک ہیں۔ ناشتے میں مکھن کی جگہ مارجرین لگے ٹوسٹ، چینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پنیر۔ لنچ پر پنیر کے سینڈوچ۔ شام کو 6 بجے اور 7 بجے کے درمیان ڈنر۔ ادھر شام کے 6 بجے، ادھر سڑکیں بازار خالی ہونا شروع ہو گئے۔ 7 بجے تک سناٹا چھا جاتا ہے اور پوری قوم بیک وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرما گرم ابلا ہوا سوپ موجود ہے تو گوشت ندارد، گوشت موجود ہے تو سوپ غائب، البتہ ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر موجود ہے۔ اس ڈنر کو یہ لوگ ہاٹ میل کہتے ہیں۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاشی بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن 10-11 بجے انڈے اور کافی کے ساتھ برنچ کر کے بریک فاسٹ اور لنچ دونوں سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے اکثر مرد بیئر پیتے ہیں، عورتیں اور بچے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ میں موٹی عورتیں، بھدے مرد اور صحت مند بچے کثرت سے نظر آتے ہیں۔
ڈچ لوگ اپنے یار دوستوں کو کسی ریسٹوران میں کھانا کھانے کی دعوت نہیں دیتے، لیکن کھانے پر اکٹھے بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ جب بیرا کھانے کا بل لاتا ہے تو سب لوگ ٹپ سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے حصے کی رقم بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ رسمی تکلفات کو بوجھ نہیں بننے دیتے۔ آداب مہمانی اور میزبانی کے اس سہولت والے طریقے کو انہوں نے دوسرے مغربی معاشروں میں بھی مقبول کر رکھا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے متعلق گوئنگ ڈچ کا محاورہ موجود ہے۔